بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موچی کی بیٹیاں قسط نمبر 3۔ باپ گھر آتے ہی اپنا منہ دھونے لگ جاتا ہے تاکہ اس کی بیٹیوں کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ مینال کہتی ہے، بابا آج آپ جلدی گھر کیسے آ گئے؟ تو باپ کہتا ہے، بیٹی آج ریلوے اسٹیشن پر ہڑتال تھی جس کی وجہ سے میں آج جلدی گھر آ گیا۔ تو مینال کہتی ہے، اچھا بابا، عائشہ کو بخار ہے، آپ حکیم صاحب کو لے آئیں۔ باپ فوراً حکیم صاحب کو لانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد باپ حکیم صاحب کو گھر لے آتا ہے۔ حکیم صاحب عائشہ کی نبض دیکھتے تو کہتے ہیں، اس کو تو کوئی بخار ہی نہیں۔ یہ سن کر مینال فوراً کہتی ہے، حکیم صاحب، میں نے خود دیکھا ہے عائشہ کو بخار تھا، لیکن حکیم صاحب نے کہا میں کیوں جھوٹ بولوں گا، اس کو کوئی بخار نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ عائشہ کے والد کہتے ہیں، حکیم صاحب، یہ آپ دوبارہ چیک کر لیں، پھر دیکھ لیں میری بیٹی کیوں جھوٹ بولے گی۔ حکیم صاحب نے دوبارہ دیکھا اور کہا، ارے اس کو بخار نہیں ہے۔ موچی کہتا ہے، اچھا حکیم صاحب، چلے میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ حکیم صاحب کے جانے کے بعد مینال عائشہ کے ماتھے پر دوبارہ ہاتھ رکھ کر دیکھتی ہے تو سچی میں بخار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مینال حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عائشہ ابھی تم کو بخار تھا، اب ٹھیک کیسے ہو گئی؟ عائشہ کہتی ہے کہ آپی مجھے روز 5 منٹ تک بخار ہوتا ہے۔ یہ سن کر مینال کہتی ہے کہ چھوٹی مذاق کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، اور مینال کمرے سے چلی جاتی ہے اور اپنے گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف حکیم صاحب کو راستے میں موچی کہتا ہے، کیا واقعی حکیم صاحب میری بیٹی کو بخار نہیں تھا؟ تو حکیم صاحب موچی کے اس سوال پر کوئی جواب نہیں دیتا اور بس غصے سے دیکھتا ہے۔ پھر موچی کہتا ہے، اچھا حکیم صاحب، ایک کام تو کر دیں، میرے پاس ایک خط ہے، وہ آپ اگر پڑھ دیں تو۔ حکیم صاحب کچھ دیر چلتے ہوئے کہتا ہے، اچھا دو، ادھر پڑھ دیتا ہوں۔ موچی وہ خط نکال کر حکیم صاحب کو دے دیتا ہے، اور جیسے ہی حکیم صاحب وہ خط پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا بھی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب جلدی سے وہ خط بند کر دیتا ہے اور زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور موچی کو کہتا ہے، جلدی سے میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ موچی بھاگتے ہوئے ایک گھر سے پانی لے آتا ہے اور حکیم صاحب ایک ہی گھونٹ میں پانی پی لیتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد موچی ڈر کر پوچھتا ہے کہ حکیم صاحب کیا ہوا آپ کو؟ حکیم صاحب کہتا ہے کہ چلو میرے گھر میں بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ حکیم صاحب موچی سے کہتا ہے، تم نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی گناہ کیا جس سے کوئی مر گیا ہو؟ موچی کچھ دیر سوچ کر، حکیم صاحب ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ حکیم صاحب غصے سے، ارے ذرا دماغ پر زور دو۔ موچی کہتا ہے، حکیم صاحب سچا ایسا کچھ ہی نہیں ہوا۔ حکیم صاحب، اچھا، اپنی زندگی کا کوئی واقعہ جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہو تمہارا؟ موچی نے کہا، حکیم صاحب موت تو کسی کی نہیں ہوئی میری وجہ سے، لیکن ہاں ایک وقت میری زندگی میں آیا تھا جب میری ماں باپ نے بھائیوں کے ساتھ مل کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ حکیم صاحب نے پوچھا، کیا ایسا کیا ہوا تھا جو تم کو گھر سے نکال دیا تھا؟ موچی نے کہا، آج سے تقریباً 21 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ چائے پی رہا تھا ہوٹل پر، اور اسی وقت کچھ لڑکیاں جو یقیناً کالج سے آ رہی ہوں گی، میری نظر ایک لڑکی پر پڑ گئی جس کو دیکھ کر مجھے اس کی آنکھیں پسند آ گئی، اور وہ بھی چلتے چلتے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسی طرح 1 ماہ تک میں اپنے دوست کو چائے پلانے لے جاتا تھا اور اس کو دیکھتا تھا کہ ایک دن وہ میری طرف آئی اور مجھے بولی کہ
مجھے آپ کی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ میں نے بھی فوراً کہہ دیا کہ مجھے بھی آپ کی آنکھیں بہت پسند آ گئیں۔ اسی طرح دونوں میں پیار ہو گیا تھا، اور اتنا پیار ہو گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اپنی ماں کو بتایا کہ اس طرح مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، آپ میری شادی اس سے کرا دیں۔ میری ماں نے کہا، پہلے میں لڑکی دیکھوں گی تب۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ میری شادی اب ہو جائے گی اس لڑکی سے، جس سے میں بہت پیار کرنے لگ گیا ہوں۔ میرے والد صاحب کی بہت سی زمینیں تھیں اور ہم اچھے خاصے امیر لوگ تھے۔ ایک دن میری ماں باپ میری شادی کی بات کرنے اس کے گھر چلے گئے، اور جب واپس آئے تو میرے والد صاحب بہت غصے میں تھے اور آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں رونا شروع کر دیا کہ آخر کار ایسا کیا ہو گیا۔ میرے والد صاحب نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ ان کی بیٹی سے پیار کرنے کی؟ میں ڈرتے ہوئے اور احترام کے ساتھ پوچھا کہ بابا کیا ہوا؟ میرے والد نے کہا، تمہارے دادے جان کے قاتل ہیں وہ لوگ۔ انہوں نے ہماری ایک زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے تمہارے دادے نے ان کے خلاف پنچایت بلانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے تمہارے دادے کا قتل کر دیا تھا۔ میں روتا ہوا باہر آ گیا۔ میں کتنا پیار کرتا ہوں اس سے، جو ہمارے بڑوں نے کیا، اس میں ہماری کیا غلطی تھی؟ جب میں اس لڑکی سے ملنے گیا تو اس نے کہا، تم لوگوں نے میرے چچا جان کو قتل کیا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ والد صاحب تو کہتے ہیں میرے دادا کو آپ کے لوگوں نے قتل کیا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میری دادی کہتی ہے کہ ہم دونوں کے خاندانوں میں بہت لڑائیاں ہو چکی ہیں، ادھر ہمارا پیار اور دوسری جانب خاندانوں کی لڑائی۔ میں نے اور اس لڑکی نے چھپ کر شادی کر لی اور کچھ دن ایسے ہی ملتے رہے۔ آخر کار میرے دوست نے بولا کہ تم دونوں کب تک اس طرح ملتے رہو گے؟ میرے دوست نے کہا کہ ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو بتا دو۔ میں ڈرتا رہا، اب کیا کروں میں نے اپنے والد صاحب کو تیزی سے بول دیا کہ میں ان کی لڑکی سے شادی کر لی۔ کچھ دیر بعد میرے والد صاحب ہنسنے لگے۔ دوستو ناظرینو، آج کی سٹوری اچھی لگے تو ہمارے چینل رفیع ملک آفیشیل کو سبسکرائب کریں